السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم عزیزوں اور دوستو، ایک گیم اور کھیل ہوتا ہے جسے انگلش میں چیس کہا جاتا ہے اور اردو ہندی وغیرہ میں اسے شطرنج کا کھیل کہا جاتا ہے۔ تو آج کے اس ویڈیو میں ہم اسی چیس گیم کے تعلق سے یا شطرنج کے کھیل کے تعلق سے شرعی حکم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ محترم عزیزوں اور دوستو، اس سے پہلے کئی ویڈیوز میں آپ کو بتلا چکا ہوں کہ شریعت مطہرہ یہ مطلقاً کھیل کھیلنے سے منع نہیں کرتی، بلکہ ایسے کھیل کھیلنے کی ترغیب دیتی ہیں جس میں آدمی کا یا تو دینی اعتبار سے فائدہ ہو یا دنیاوی اعتبار سے فائدہ ہو اور اس میں کوئی غلط کام انجام نہ دیا جاتا ہو، اور ایسے کھیل کھیلنے سے منع کرتی ہیں جس میں نہ دینی فائدہ ہے نہ دنیاوی فائدہ ہے، یا پھر اس میں کسی گناہ کے کام کا ارتکاب کیا جا رہا ہے، یا پھر اس میں وقت زیادہ ضائع ہو رہا ہے اور واجبات اور فرائض وغیرہ کا ترک اس سے لازم آ رہا ہے، تو ایسے کھیل کھیلنے سے شریعت مطہرہ منع کرتی ہے۔ تو کچھ شرائط علماء کرام نے بیان کیے ہیں کہ کون سے گیم اور کون سے کھیل جائز ہیں، جن میں سے ایک شرط یہ ہے کہ جو کھیل ہیں وہ کھیل بذات خود جائز ہونا چاہیے، کوئی ناجائز کھیل نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح ایک شرط یہ بیان کی گئی ہے کہ اس کھیل کے اندر یا تو آدمی کا کوئی دینی فائدہ ہو یا کوئی دنیاوی فائدہ ہو۔ ایسا گیم اور ایسا کھیل جس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، صرف وقت ہی ضائع ہو رہا ہے، ایسا کھیل کھیلنے کی شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح ایک شرط یہ ہے کہ اس کھیل کے اندر کسی غیر شرعی امر کا، کسی گناہ کے کام کا ارتکاب نہ کیا جا رہا ہو۔ اسی طرح ایک شرط یہ ہے کہ اس کھیل کے اندر آدمی ایسا مگن اور مشغول نہ ہو جاوے کہ فرائض اور واجبات بھی اس کے چھوٹ جائیں، کہ نمازیں چھوٹ رہی ہیں اور ادھر گیم کھیلنے میں لگا ہوا ہے۔ تو یہ کچھ شرطیں علماء کرام نے بیان کی ہیں۔ تو اگر آپ نے اس کو سمجھ لیا ہے تو اب آپ کے لیے چیس کے تعلق سے سمجھنا آسان ہوگا۔ میرے عزیزوں اور دوستو، یاد رکھیے کہ یہ جو شطرنج کا گیم ہے، یہ شطرنج کا کھیل ہے جسے چیس کہا جاتا ہے، اس کے تعلق سے روایات کے اندر بھی کچھ باتیں وارد ہوئی ہیں۔ وہ روایت میں آپ کو سناتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے کہ جو شخص بھی شطرنج یا نردشیر کے ساتھ کھیلیں گا تو وہ ایسا ہے گویا کہ اس نے اپنے ہاتھ کو خنزیر کے خون میں آلودہ کیا۔ نعوذ باللہ، اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ دیکھیے کتنی برائی اس کی بیان کی گئی ہے کہ جو شطرنج کھیلے گا گویا ایسا ہے کہ اس نے جو خنزیر کا گوشت یا خون ہے اس کے اندر اپنے ہاتھوں کو آلودہ کیا۔ تو اب آپ بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ اس طرح سے شطرنج کھیلنا یا چیس نامی گیم کھیلنا یہ شرعاً کیا حکم رکھتا ہے۔ میرے عزیزوں اور دوستو، یاد رکھیے علماء کرام نے، فقہ اعظام نے لکھا ہے کہ اگر شطرنج اور چیس کا جو گیم ہے، اگر یہ شرط لگا کر کھیلا جاتا ہے، ہار جیت کی شرط اور پیسے لگا کر کھیلا جاتا ہے، تو یہ چیس نامی گیم کھیلنا، اسی طرح یہ شطرنج نامی گیم کھیلنا یہ حرام ہوگا۔ جی ہاں، اگر پیسوں کی شرط لگا کر چیس کھیلا جاتا ہے، شطرنج کھیلا جاتا ہے، تو یہ گیم کھیلنا، یہ کھیل کھیلنا بالکل حرام ہوگا۔ اور اگر کوئی شرط نہیں بھی لگاتا، ہار جیت کی شرط اس میں نہیں لگائی گئی، اسی طرح پیسوں کی شرط نہیں لگائی گئی، تب بھی اس حدیث کی وجہ سے اس کو فقہائے کرام نے مکروہ تحریمی قرار دیا ہے۔ جی ہاں میرے عزیزوں اور دوستو، حدیث شریف آپ نے سنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص بھی شطرنج کھیلے گا وہ ایسا ہے گویا کہ اس نے خنزیر کے خون میں اپنے ہاتھ کو آلودہ کیا۔ تو کتنی سخت وعید اس سے سمجھ میں آتی ہے۔ تو بغیر شرط کے، بغیر پیسے لگائے ہوئے کھیلنا بھی اس کو فقہائے کرام نے مکروہ تحریمی قرار دیا ہے۔ اور اگر کوئی شخص پیسے بھی نہیں لگاتا، ہار جیت کی شرط بھی نہیں لگاتا، اور اس کے اندر وہ نمازوں کا خیال بھی رکھتا ہے، فرائض اور واجبات کو نہیں بھی چھوڑتا، تب بھی اس کے اندر کیا ہے، وقت کو ضائع کرنا ہے۔ جی ہاں، وقت تو آدمی کا ضائع ہو رہا ہے۔ وقت کتنی قیمتی چیز ہے۔ آدمی ایک جگہ بیٹھ کر کھیل رہا ہے، نہ اس سے ایکسرسائز ہوتی ہے نہ ورزش ہوتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اس سے دماغ کی ایکسرسائز ہوتی ہے، کوئی ایکسرسائز وغیرہ نہیں ہوتی۔ جو حرام چیزیں ہیں ان سے ہمیں ایکسرسائز نہیں کرنی ہے، جن کو شریعت نے منع کیا ہے، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، ایسی چیزوں سے ایکسرسائز کر کے، ورزش کر کے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ تو میرے عزیزوں اور دوستو، اس میں وقت بھی ضائع ہوتا ہے، اور وقت ضائع کرنا یہ مستقل ایک طرح سے ناپسندیدہ چیز ہے، تو وقت بھی ضائع ہوتا ہے۔ اسی طرح دوسری برائی اس میں یہ پائی جاتی ہے کہ چیس کے اندر اور شطرنج کے اندر
جو शतरंज के पासे होते हैं, वो शतरंज की जो कौड़ियाँ होती है उनमें से बाज़ ये जानदारों की शक्ल की होती हैं। जी हाँ, बाज़ घोड़ों की शक्ल की होती हैं, बाज़ किसी और जानवर की शक्ल की होती हैं। तो जानदार का मुजस्समा बनाना ये भी बहुत बड़ा गुनाह है। हदीस शरीफ में आता है कि क़यामत के दिन मुसव्विर को, इस तरह से तस्वीर साजी करने वाले को ये क्या होगा, क़यामत के दिन सबसे सख्त अजाब होगा। तो मेरे अजीज़ों और दोस्तों, आप याद रखिए कि शतरंज नामी गेम से या चेस खेलने से मुकम्मल तौर से परहेज करें, मुकम्मल तौर से इज्तिनाब करें। न हार जीत की शर्त के साथ खेले, न पैसे लगा कर खेले, न बगैर पैसों के खेले। इसलिए कि बगैर पैसों के भी खेलेंगे तो वक्त तो बहरहाल ज़ाये होगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस को आप याद रखिए जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शतरंज खेलना ऐसा है गोया कि खिंजीर के खून में क्या करना, अपने हाथ को आलूदा करना। एक हदीस और आप ये जहन में रखिए, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ये हदीस है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ताल्लुक से आता है कि हज़रत अली एक मर्तबा गुजर रहे थे, तो आपका गुजर एक ऐसी कौम पर से हुआ जो शतरंज खेल रही थी। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनको देखकर क्या कहा, हज़रत अली ने कहा, मा हाज़िही तमातिलुल्लती अंतुम लहा आकिफून, क्या ये वो बुत हैं, क्या ये वो बुत हैं जिसके पास तुम धरना दिए बैठे हो। मा हाज़िही तमातिलुल्लती अंतुम लहा आकिफून। असल में ये कुरान करीम की एक आयत है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद और अपनी कौम से ये बात कही थी कि ये वो बुत है जिसके पास तुम धरने दिए बैठे हो। तो हज़रत अली ने इसको गोया के शतरंज को उसके साथ तशबीह दी है। तो इससे भी इसकी बुराई और कराहत समझ में आती है। तो इस तरह के गेम और खेल से कुल्ली तौर पर इज्तिनाब करें, खुद भी बचे और दूसरे भाई बहनों को भी इससे बचाने की फिक्र करें। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।